بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ جو دنیا بنائی گئی ہے اور جس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے، ہر روز ہم اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ لوگ اس دنیا میں کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، اور یہ ایک سلسلہ جاری ہے۔ ہر روز ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس سے ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اس دنیا میں مقیم نہیں ہیں، ہم مسافر ہیں، اور مقیم اور مسافر کی زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مسافر جو ہے وہ ہمیشہ اپنی نظر اپنی منزل پر رکھتا ہے اور اس کی طرف وہ سفر کرتا ہے، اور جو اس کے پاس جو قیمتی سامان ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو حفاظت کے ساتھ اپنے ساتھ وہ اس منزل پر لے جائے۔ حاضرین، ہم بھی مسافر ہیں اس دنیا میں، اور یہاں سے بھی ہم نے اپنی اس اصل منزل کی طرف سفر کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں بہت سا سامان چاہیے، اس لیے کہ وہ جو ہماری اصل منزل ہے ہم نے وہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اور جہاں اتنی لمبی زندگی ہوگی وہاں کے لیے سامان بھی بہت زیادہ ہمیں چاہیے ہوگا، اور وہ سامان کیا ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، اور جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں احکام دیے ان پر عمل کرنا ہے، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مقدس پر عمل کرنا ہے، اور اپنی زندگی کو ان اصولوں پر گزارنا ہے، جو اصول، جو طریقہ کار، جو قوانین ہمیں قرآن سے ملتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ملتے ہیں۔ اور قرآن جگہ جگہ ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے، اپنی دکھی اور پسی ہوئی مخلوق کے لیے، ان کی مدد کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے ہمیں زکوٰۃ دینے کا حکم دیتا ہے، پھر ہمیں صبر کے ساتھ اور اپنی عبادت کے ساتھ اپنی مدد عطا فرماتا ہے،
کہ میری مدد ان کو ملے گی جو میری عبادت کریں گے اور صبر کے ساتھ ان کو میری مدد ملے گی۔ تو ہمیں اس دنیا میں ہر وہ کام جو ہمیں اللہ کے قریب لے جائے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لے جائے، ہمیں وہ کام اللہ پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے سورہ انبیاء میں فرمایا کہ وہ قیامت اچانک آ پہنچے گی تو وہ لوگوں کو بدحواس کر دے گی اور وہ اس کو واپس کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، اور یہ قیامت آنے والی ہے۔ ایک قیامت تو وہ جو پوری دنیا، پوری کائنات کو تباہ و برباد کر دے گی، ایک وہ بڑا دن آنے والا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگی میں ہر روز قیامت آتی ہے، جو ہمارے جاننے والے اعزاء و قربا، جو لوگ فوت ہوتے ہیں، اور ہزارہا ہمارے جاننے والے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے قریبی، ہمارے والدین جو اس دنیا سے چلے گئے، انہوں نے قیامت دیکھ لی۔ جب ان پر موت کا فرشتہ آیا تو وہ قیامت کا منظر تھا، وہ قیامت کو دیکھ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ اب وہ بڑی قیامت کے انتظار میں اپنی قبروں میں پڑے ہیں۔ اور جو لوگ اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے گزارتے ہیں تو پھر ان کے لیے ان کی موت آسان ہوتی ہے، ان کو رحمت کے فرشتے آتے ہیں، بخشش کے فرشتے آتے ہیں، بشارتیں لے کر آتے ہیں، خوشیوں کے پیغام لے آتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ ان کی روح کو جنت میں لے کر جاتے ہیں۔ لیکن جو گنہگار ہیں، جو اپنے رب کو بھولے ہوئے ہیں، اپنے رب کی بندگی کو، اپنے رب کی عبادت کو بھولے ہوئے ہیں، ان کے لیے وہ موت کے فرشتے وہ قیامت بن کر آتے ہیں، اور وہ قیامت کا منظر ہوتا ہے جب ان کی روح قبض ہوتی ہے، اور اس کی جو پریشانی ہوتی ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، وہ مرنے والا ہی جانتا ہے۔ تو معزز سامعین، ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشی ہے، یہ 2-4 دن کی زندگی ہے۔ اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، ہر روز قرآن کریم کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مقدس کو پڑھا جائے اور سمجھا جائے اور ان پر عمل کیا جائے، اور ہر برے کام سے اور ہر اس کام سے جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے دور لے جائے بچنا چاہیے، اور ہر وہ کام ہمیں کرنا چاہیے جو کام ہمیں اللہ کے قریب لے جائے، اللہ کے رسول کے قریب لے جائے۔ اپنے آپ کو تقوی، طہارت اور پرہیزگاری پر ہمیشہ رہنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، اور دنیا کی ان مادی لذتوں سے اپنے دل کو پاک رکھنا چاہیے۔ دل میں فقط
ایک آرزو ہو اور ایک ہی محبت ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، دین کی محبت ہو، خیر کے کاموں کی محبت ہو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کی محبت ہو، اللہ کی مخلوق جو دکھی مخلوق ہے، جو پسی ہوئی ہے، اس کی مدد کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اور آپس میں ایک دوسرے کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے بہتر مسلمان وہ ہے جو جس کو جانے اس کو بھی سلام کرے، جس کو نہیں جانے اس کو بھی سلام کرے، اور لوگوں کو کھانا کھلائے۔ اور ہمیں کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو کھانا کھلانا چاہیے، اور ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، تاکہ اللہ کریم ہمارے لیے اس دنیا میں بھی آسانیاں فرمائے، آخرت میں بھی آسانیاں فرمائے، ہماری زندگی میں بھی خیر عطا فرمائے، ہماری آخرت میں بھی خیر عطا فرمائے، اور نزا کے وقت، موت کے وقت وہ جو تکلیف ہے، وہ جو پریشانی ہے، اس سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور وہ جو قبر کا اندھیرا ہے، قبر کی گھٹن ہے، قبر کی تنہائی ہے، اس سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور قبر میں ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان عطا فرمائے۔ جب فرشتے ہم سے پوچھے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت ہمیں اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان عطا فرمائے، اور ہمارے گناہوں کی ہمیں معافی عطا فرما دے، ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے، ہمیں آخرت میں بھی خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔